آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے ڈاکوؤں کا ساتھی۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ رام نگر کے علاقے میں ایک مولانی نامی آبادی ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ سطح سمندر سے 2000 فٹ بلند ہے۔ ہر طرف چیڑ اور سال کے جنگل ہیں جو 8-10 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جنگل گھنا ہونے کے باعث وہاں ہاتھیوں کے ذریعے شکار نہیں کھیلا جا سکتا۔ نواب حمید اللہ خان کی دعوت پر شکار پارٹی مولانی پہنچی۔ نواب حمید اللہ بھوپال سے وہاں پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کیمپ کے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ میں اور نواب افتخار علی خان مالیر کوٹلہ سے روانہ ہو کر جب رام نگر منڈی پہنچے تو ہمیں وہاں اطلاع ملی کہ شکاریوں کے کیمپ میں گزشتہ رات ایک آدم خور شیرنی آ گئی تھی اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک ملازم کو اٹھا کر لے گئی۔ اس اطلاع نے ہمیں بے چینی میں مبتلا کر دیا اور ہم ایک رات رام نگر منڈی میں قیام کا ارادہ ترک کر کے اسی وقت مولانی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ بے حد خطرناک تھا اور ہماری کوشش تھی کہ ہم جس طرح بھی ممکن ہو رات ہونے سے قبل مولانی پہنچ جائے، لیکن یہ اتفاق تھا کہ ہمیں جو بیل تانگا ملا تھا اس کے بیل بے حد کمزور تھے، جس کی وجہ سے تانگا بڑی سست رفتاری سے چل رہا تھا۔ تانگا بان بیلوں کو مسلسل مار مار کر تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیلوں کی رفتار میں تیزی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم سخت پریشان تھے۔ راستہ چونکہ پہاڑ کی چڑھائی کا تھا، اس لیے بیل مار کھانے کے باوجود بار بار رک کر کھڑے ہو جاتے اور پھر کچھ دیر دم لے کر آگے بڑھتے۔ نواب افتخار علی خان کو بیلوں پر رحم آ رہا تھا اور وہ تانگا بان کو بیلوں کو مارنے سے مسلسل روک رہے تھے۔ خدا خدا کر کے ہم لوگ رات کے 10 بجے کیمپ میں پہنچے، جہاں نواب حمید اللہ خان ہمارے پہنچنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نواب افتخار علی خان نے شیرنی کے حملے اور نوکر کو اٹھا لے جانے والے واقعے کی تصدیق چاہی تو نواب حمید اللہ خان نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ سنا ہے وہ صحیح ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ رام داس کو شیرنی کیمپ کے اندر سے اٹھا کر نہیں لے گئی، بلکہ رام داس جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے گیا، تو جہاں شیرنی نے اس پر اچانک حملہ کیا، اس کے 2 ساتھی وہاں سے بھاگ گئے اور رام داس کو شیرنی اٹھا کر جنگل میں لے گئی۔ اس واقعے سے آبادی کے علاوہ ہمارے کیمپ کے ملازمین میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ چونکہ اس علاقے میں یہ پہلا واقعہ رونما ہوا ہے، اس لیے اس واقعے کا یہاں بہت اثر ہے۔ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سونے سے قبل شکار کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ نواب صاحبان رات میں کس وقت تک گفتگو کرتے رہے مجھے اس کی خبر نہیں، البتہ صبح نماز کے وقت سب بیدار ہو چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد شکاری پارٹی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ چیڑ اور سال کے درختوں کے درمیان بے حد گھنی اور خاردار جھاڑیوں کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ تھا جو ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ کہیں کہیں جھاڑیوں کے درمیان صرف اتنی گنجائش تھی کہ ایک ایک آدمی احتیاط کے ساتھ گزر سکتا تھا، ورنہ ذرا سی بے احتیاطی جھاڑیوں کے بڑے بڑے نوکدار کانٹے جسم کو زخمی کر دیتے۔ ہم لوگ صبح سے دوپہر تک جنگل میں شیرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ہمیں کہیں اس کی موجودگی کے آثار تک دکھائی نہیں دیے۔ نواب حمید اللہ خان کی رائے کے مطابق ہم نے کیمپ میں واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ہمارے ساتھ آئے ہوئے ایک دیہاتی نے کہا کہ اگر آپ حضرات کچھ اور آگے چلیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ جنگل کی بائیں جانب کی پہاڑی کے دامن میں پاڑے رہتے، وہاں شیرنی ضرور ہوگی۔ اس شخص کا انداز گفتگو کچھ مشتبہ سا تھا، اس لیے میں نے آگے جانے کی سختی سے مخالفت کی۔
نواب صاحبان میرے انداز گفتگو سے میرا مقصد سمجھ گئے اور انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا، لیکن وہ شخص مسلسل آگے لے جانے کی ضد کرتا رہا۔ میں نے سختی کے ساتھ اس شخص سے کہا کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے شکار کھیلتے ہیں، تم بس وہی کرو جس کی ہم ہدایت دیں، تم ہمیں رائے نہ دو، ہم پہلی مرتبہ شکار کے لیے نہیں آئے ہیں۔ وہ شخص میری یہ بات سن کر خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے مقصد میں ناکامی اور ناگواری کے آثار نمایاں تھے، جسے ہم سب نے محسوس کیا۔ کیمپ پہنچ کر نواب حمید اللہ خان نے مجھ سے کہا کہ نواب علی، میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے آگے جانے کی اتنی سختی سے مخالفت کیوں کی۔ کیا تمہارے خیال میں آگے جانا خطرناک تھا؟ میں نے کہا، سرکار، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس جنگل سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کرم دین کا انداز مشتبہ سا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہمیں کسی ایسی جگہ لے جاتا جہاں ہم لوگ کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ مجھے رام نگر میں کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس پورے علاقے میں ڈاکوؤں کا زور رہتا ہے، اس لیے جنگل میں پوری احتیاط سے کام لیا جائے۔ مجھے کرم دین مشتبہ دکھائی دیتا ہے، ممکن ہے اس کا تعلق ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے ہو۔ نواب حمید اللہ خان میری بات سن کر خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بعد نواب افتخار علی خان سے کہنے لگے، نواب علی اب کافی تجربے کار ہو گئے، آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اتنا اچھا اور سمجھدار معاون شکاریات مل گیا ہے، اتنی سوجھ بوجھ کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ نواب افتخار علی خان یہ سن کر مسکرانے لگے اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ 3-4 دن تک شیرنی کی تلاش جاری رہی، لیکن اس کمبخت کا کہیں پتہ نہیں چلا اور نہ ہی رام داس کی ہمیں لاش ملی۔ مسلسل ناکامی سے شکار پارٹی گھبرا سی گئی، لیکن نواب حمید اللہ ہمت نہ ہارے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا ہے اور اب بھی انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اب ہمیں اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ کل جنگل کے مختلف مقامات پر مچانیں تیار کرائی جائیں گی اور ان کے نیچے بکریاں اور بھینسیں باندھے جائیں گے۔ رام داس کے واقعے کو چونکہ کئی دن گزر چکے ہیں، اس لیے شیرنی یقینی طور پر بھوک سے مجبور ہو کر بھینسوں اور بکریوں کو کھانے کے لیے مچانوں کی طرف آئے گی۔ اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ دوسرے دن پروگرام کے مطابق 4 مچانیں تیار کرا لی گئیں، بھینسوں اور بکریوں کو ان کے نیچے باندھ دیا گیا اور ہم لوگ کیمپ میں واپس آ گئے۔ رات گزرنے کے بعد شکاری پارٹی بھینسوں اور بکریوں کو دیکھنے کے لیے گئی، لیکن وہاں انہیں زندہ پایا، جس سے اندازہ ہو گیا کہ شیرنی اس علاقے میں نہیں آئی ہے۔ نواب حمید اللہ خان کی رائے کے مطابق ایک رات اور اسی طرح گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسرے دن بھی حسب معمول سب کو زندہ پایا۔ شکار پارٹی نا امیدی کے عالم میں کیمپ کی طرف واپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے ایک دیہاتی کو دوڑتے ہوئے آتا دیکھا۔ وہ شخص جب ہمارے پاس پہنچا تو اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اس نے بے حد گھبرائے ہوئے انداز میں بتایا کہ شیرنی آبادی کے اندر گھس آئی تھی اور وہ ایک بوڑھی عورت کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ اس اطلاع نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا اور اس شخص کو ساتھ لے کر ہم سب آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آبادی میں پہنچے تو وہاں ہر شخص کو بری طرح خوفزدہ پایا۔ بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے کچھ لوگ جمع تھے جن سے واقعے کی تفصیلات معلوم کی گئی۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر بتایا کہ میری ماں جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی اور میں کھیت میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ماں کی ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ ماں جانوروں کو ڈانٹ رہی ہے، لیکن جب زیادہ آواز بلند ہوئی تو میں گھبرا کر باڑے میں پہنچا، لیکن ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا کہ شیرنی ماں کو منہ میں دبائے تیزی سے جا رہی ہے۔ شیرنی نے مجھے دیکھا تو وہ غصے سے غرائی اور جنگل کی طرف چلی گئی۔
اتنا کہہ کر اس نوجوان نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میری جوانی پر لعنت کہ میں اپنی ماں کو نہ بچا سکا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس سے معلوم کیا کہ تم یہ بتاؤ تم نے شیرنی کو کس طرف جاتے دیکھا تھا؟ اس نوجوان نے مشرق کے جنگل کی طرف اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ تیزی کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گئے۔ جنگل کا یہ علاقہ بے حد گھنا تھا۔ آکاش کی بیلیں راستہ روکے ہوئے تھی۔ جنگل کے قریب پہنچ کر نواب افتخار علی خان نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس طرف سے جنگل میں داخل ہونے کے بجائے جنگل کی داخل ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ شیرنی دوسری طرف سے نکل کر کہیں اور چلی جائے۔ ہم لوگ نواب صاحب کے فیصلے کے مطابق اونچے نیچے راستے طے کرتے ہوئے جنگل کی دوسری جانب پہنچ گئے۔ اس طرف سے جنگل کچھ کم گھنا تھا، اس لیے ہمیں زیادہ دقت پیش نہیں آئی اور ہم آسانی سے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم جنگل میں کوئی 200 قدم بڑے ہوں گے کہ ہمیں ایک جگہ شیرنی کے پنجوں کے نشانات دکھائی دے گئے۔ ان نشانات کے ملنے کے بعد ہمارے لیے شیرنی کا تلاش کرنا خاصا آسان ہو گیا اور ہم پنجوں کے نشانات کے سہارے پوری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ 300-400 قدم چلنے کے بعد ہمیں ایک جھاڑی میں سفید رنگ کا کپڑا پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کپڑے کا جائزہ لیا تو یہ یقین کر لیا کہ یہ بوڑھی عورت کا دوپٹہ ہے۔ اب ہمیں شیرنی کے ملنے کا یقین ہو گیا۔ اس وقت کچھ زیادہ ہی احتیاط کی ضرورت تھی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں زمین پر تازہ تازہ خون کے دھبے دکھائی دیے۔ نواب حمید اللہ خان سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئے اور انہوں نے مخصوص اشارہ کر کے ہمیں بتایا کہ سب لوگ تیار ہو جائیں، شیرنی کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ ہم سب نے اپنی اپنی رائفلوں کو کندھوں سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ہماری بائیں جانب سے شیرنی کے غرانے کی آواز بلند ہوئی۔ نواب حمید اللہ خان ایک دم اس طرف پلٹے اور انہوں نے زمین پر لیٹ کر جھاڑی کے اندر جھانکا۔ شیرنی نرم نرم گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ نواب حمید اللہ خان نے لیٹے لیٹے شیرنی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ شیرنی پوری طاقت سے اچھلی اور دھاڑتی ہوئی ایک طرف بھاگی۔ نواب افتخار علی خان نے دوڑتی ہوئی شیرنی پر بغیر نشانہ لیے فائر کر دیا، لیکن جلدی میں گولی شیرنی کے اتنے قریب سے گزر گئی کہ اس کے کچھ بال ہوا میں اڑتے دکھائی دیے۔ ہم لوگ اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھے، لیکن شیرنی ہم سے کافی دور جا چکی تھی۔ راستے میں ہم نے کئی جگہ خون کی بوندیں دیکھی، جن سے اندازہ ہوا کہ نواب حمید اللہ خان کے فائر سے شیرنی زخمی ہو گئی ہے۔ شیرنی کے زخمی ہو کر بھاگ جانے سے ہم سب پریشان ہو گئے، چونکہ زخمی ہونے کے بعد یہ درندہ بے حد خطرناک ہو جاتا ہے۔ شیرنی کا تعاقب کرنا اس لیے فضول تھا کہ وہ ہم سے بہت دور جا چکی تھی۔ مجبوراً ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ ہمارے سب کے خیال میں زخمی شیرنی کا واپس آنا کسی طرح ممکن نہ تھا، اس لیے ہم نے شام کو پاڑوں کے شکار کا پروگرام بنا لیا۔ آبادی کے 2-4 آدمیوں کو پاڑے تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا گیا اور ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ شام کی چائے پی رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے بتایا کہ وہ رام نگر منڈی سے اپنی دکان کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ جب وہ پختہ سڑک سے کچے راستے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی سے شیرنی نکل کر پختہ سڑک کی طرف جا رہی ہے۔ میری گاڑی کے بیل جو پہلے ہی سے بری طرح ہانپ رہے تھے، شیرنی کو دیکھتی رسی توڑا کر آبادی کی طرف بھاگ گئے۔ میں مجبوراً سامان سے بھری ہوئی گاڑی اسی جگہ چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اگر آپ لوگ میری مدد کریں اور میرے ساتھ چلیں تو میں اپنا سامان وہاں سے لے آؤں۔ ہم لوگ اس شخص کو ہمراہ لے کر اس طرف روانہ ہو گئے جہاں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر گاڑی کھڑی تھی۔
یہ جگہ آبادی سے کوئی 2-2.5 میل دور تھی۔ ہم جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گاڑی کا سامان ہر طرف بکھرا پڑا ہے۔ سامان کے مالک نے ہمیں بتایا کہ جب میں یہاں گاڑی چھوڑ کر گیا تھا اس وقت میرا سامان گاڑی میں رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس نے بکھیر دیا ہے۔ میں نے گاڑی کے آس پاس کی زمین کا جائزہ لیا۔ گاڑی کے چاروں طرف شیرنی کے پنجوں کے نشانات موجود تھے، جنہیں دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ شیرنی نے غصے میں آ کر یہ سامان بکھیرا ہے۔ اس کے بعد ہم پختہ سڑک کی طرف بڑھے۔ سڑک پر پہنچنے کے بعد ہمیں شیرنی کہیں دکھائی نہ دی۔ سڑک کے قریب کوئی جنگل بھی نہیں تھا جس میں شیرنی چھپ جاتی۔ گاڑی والے نے اپنا سامان گاڑی پر رکھا اور ہم سے کچھ کہے سنے بغیر آبادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اس کی اس خود غرضی پر بہت غصہ آیا، لیکن نواب صاحبان کی وجہ سے میں اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ نواب حمید اللہ خان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شیرنی کہیں آس پاس موجود ہے، اس لیے یہاں رات کو بکری باندھی جائے۔ وہ یقینی طور پر بکری کی آواز سن کر آئے گی اور ہم اسے اس طرح ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے پروگرام کے مطابق بکری لا کر ایک درخت کے نیچے باندھی گئی اور ہم سب لوگ آبادی میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے وہاں پہنچ گئے اور وہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بکری زخمی حالت میں خون میں نہائی کھڑی تھی۔ اس کے بہت سے بال چاروں طرف بکھرے پڑے تھے، منہ کے بائیں حصے کی کھال لٹک رہی تھی اور ایک آنکھ صرف جھلی میں اٹکی ہوئی تھی۔ دانت اور جبڑے کی ہڈی صاف دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ شیرنی نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ بکری کے ایک سینگ میں مٹی لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ شیرنی نے اسے زمین پر گرایا ہے، لیکن سب کو اس بات پر تعجب تھا، شیرنی بکری کو زخمی کر کے چھوڑ کیوں گئی؟ بکری زندہ تھی لیکن بس آخری سانس لے رہی تھی۔ نواب افتخار علی خان نے کہا کہ اب بکری کا معائنہ کرنے کے بجائے مچان بنائی جائے، شیرنی بکری کو کھانے کے لیے ضرور آئے گی۔ میں نے جلدی مچان تیار کی اور ہم سب اس پر بیٹھ کر شیرنی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن شیرنی نہیں آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا امیدی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات 12 بجے پہاڑی کی جانب سے کسی درندے کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ اپنی اپنی رائفلیں کندھوں سے لگا کر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گہرا اندھیرا ہونے کے باعث ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ چلنے کی آواز سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شیرنی ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہمارے لیے ایک ایک منٹ قیامت بن کر رہ گیا۔ اچانک بائیں جانب سے لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم سب اس طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر فوراً ہی نرم پنجوں کے دھپ دھپ پڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم میں ہر شخص اس طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک پرچھائی زمین سے چپکی ہوئی بکری کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ نواب حمید اللہ خان نے اپنی رائفل پر بندھی ٹارچ کا بٹن دبا دیا اور فوراً ہی رائفل کی لبی دبا دی۔ 423 رائفل کی بھاری آواز کے ساتھ بادل کی کڑک جیسی آواز بلند ہوئی اور شیرنی نے پوری طاقت سے چھلانگ لگا دی، لیکن گولی چونکہ صحیح نشانے پر لگی تھی اس لیے وہ اوپر اٹھ تو گئی لیکن زمین پر گرتے ہی تڑپنے لگی۔ نواب افتخار علی خان نے اس کے زمین پر گرنے سے قبل ہی نشانہ لے کر دوسرا فائر کر دیا، جس کی گولی اس کے سر میں لگی۔ شیرنی اس قدر طاقتور تھی کہ ہمیں اس کے ٹھنڈا ہونے کا بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میں نے چاہا کہ ایک فائر میں بھی کر دوں، لیکن نواب حمید اللہ خان نے مجھے روک دیا اور کہا کہ اب مزید فائر کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کی کھال بیکار ہو جائے گی۔ شیرنی تقریباً 20-22 منٹ تک تڑپتی رہی اور اس کے بعد ایک زوردار جھٹکا کھا کر ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم نے احتیاط کے طور پر اس کے ہلاک ہونے کا یقین کرنے کے لیے اس پر درخت کی شاخیں توڑ کر پھینکی
اور جب ہلاک ہونے کا یقین کر لیا تو درخت سے اتر کر اس کا جائزہ لیا۔ شیرنی کے جسم پر 2 تازہ اور 1 کئی دن پہلے کا زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بعد اسے وہاں سے اٹھوا کر آبادی میں لے آئے اور اس کی کھال اتروا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی اور تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔